اللہ اللہ یا ربی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 41، دفتر اول، حصہ 2، مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری۔ یہ مکتوب شریف شیخ درویش صاحب کی طرف صادر فرمایا ہے، اور اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ترغیب دیتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنت مطہرہ کی اتباع کر لیا کریں۔ اور دوسری بات جو آپ اس مکتوب شریف میں بیان فرما رہے ہیں کہ طریقت و حقیقت یہ دونوں شریعت کو متمم اور شریعت کی تمام کرنے والی دو چیزیں ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ طریقت الگ چیز ہے اور شریعت الگ چیز ہے، ان کے خلاف حضور امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دلیل سے ثابت کر کے دیتے ہیں کہ یہ جو ہم طریقت اور حقیقت کا نام لیتے ہیں، یہ طریقت اور حقیقت یہ اصل میں دونوں شریعت کو مکمل کرنے والی چیزیں ہیں۔ گویا طریقت اور شریعت اور حقیقت یہ تینوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ علوم جو شریعت مطہرہ کے علوم ہیں اور وہ علوم جو صوفیاء کرام کے ساتھ ہیں، وہ علوم جو ہم نے ظاہری کتابوں میں نہیں دیکھی، اور وہ علوم جو شرع کی ظاہری احکام میں اور ظاہری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان مطابقت اس وقت آ سکتے ہیں، مکمل مطابقت، کہ جب بندہ مقام صدیقیت پر مشرف ہو جائے۔ جو شریعت مطہرہ کی علوم ہے اور صوفیاء کرام کی جو علوم ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے تب ہو سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا جب کوئی بندہ مقام صدیقیت پر مشرف ہو جاتا ہے۔ اور اسی مکتوب میں آگے چل کے آپ مبارک فرمائیں گے کہ اگر مقام صدیقیت کے علاوہ صوفی کسی بھی مقام پر ہو تو ان کی اور شریعت مطہرہ کے احکام میں تھوڑے بہت اختلاف موجود رہتا ہے، اور یہ اختلاف اسی لیے موجود رہتا ہے کہ جب بھی یہ اختلاف موجود ہو تو وہ شکر کی وجہ سے ہوگا، اور شکر کے لیے ہم تعویل کریں گے تو تب ان کی شکریہ اقوال کو شریعت مطہرہ کی اس چوکاٹ میں لا سکیں گے۔ مکمل طور پر علوم شرعی اور علوم صوفیہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وابستہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، کس مقام میں؟ جب بندے کو اللہ رب العزت مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبارک محبوب رب العالمین ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہے۔ تو جو محبوب ہوتے ہیں نا، جو چیز بھی مرغوب ہوتا ہے، جو چیز بھی بہترین ہوتا ہے، جو چیز بھی اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے، وہ مطلوب و محبوب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ کے پاس جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں اپنی محبوب کو دے دوں، سب سے اعلیٰ چیز آپ اپنی محبوب کو دیں گے۔ تو اللہ کریم جل وعلا شانہ آپ کی ذات مقدسہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہے رب العالمین کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو چیز بھی مرغوب ہوتا ہے، جو چیز بھی محبوب ہوتا ہے، وہ مرغوب و محبوب چیز اپنے محبوب ہی کے لیے عطا فرما دیتے۔ تو قرآن عظیم شان کی ایک آیت شریف اس پر دال ہے اور دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب بے شک آپ اخلاق عظیم پر ہو۔ اب جو بہترین اخلاق ہے، اللہ رب العزت جسے بہترین فرماتے ہیں،
تو ساری کائنات کے بہترین اخلاق رب کائنات نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے محبوب آپ نبیوں کے جملے میں سے ہو اور علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہو. تو گویا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی محبوب ہے، تو اللہ کے لیے جو رستہ محبوب ہے، جو طریقہ اور جو راہ اللہ کے لیے محبوب ہے، اللہ نے اسی رستے کو اپنے محبوب کے لیے عطا فرمایا. رب نے فرمایا بے شک اے میرے محبوب آپ اس رستے پر ہے جو مستقیم راستہ ہے. اور رب کائنات نے فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. اللہ رب العزت فرماتے میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ، یہ طریق مستقیم جو ہے، یہ مستقیم طریقہ ہے اور یہ رستہ سب سے اچھا اور بہتر رستہ ہے. ولا تتبعوا السبل، چھوٹے چھوٹے رستوں کی اتباع مت کر لیا کریں. مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس آیت شریف پر غور کریں کہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اس ملت، اس دین کو صراط مستقیم فرمایا ہے، اور اس رستے کے علاوہ جو دوسرے رستے ہیں اسے سبل یعنی چھوٹے چھوٹے رستے، چھوٹے چھوٹے راہ. تو ایک شاہراہ عظیم بہتر ہوتا ہے چھوٹے رستوں سے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہے اور اللہ کی مرغوب ہے، اللہ کی مطلوب ہے. تو اللہ کو بھی جو چیزیں پیاری ہے، اللہ کو جو چیزیں مرغوب ہے، اللہ کو جو چیزیں محبوب ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات نے ان چیزوں کو اپنی محبوب کو عطا فرمایا. آپ کے رستے کو، آپ کی طریقے کو سب سے بہترین طریقہ رب نے فرمایا. آپ کی اخلاق اور کردار کو سب سے بہترین اخلاق اللہ رب العزت نے فرمایا. تو رب کائنات نے جب فرمایا کہ یہ شاہراہ عظیم ہے، یہ جو رستہ ہے صراط مستقیم ہے، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے رستوں کا اتباع مت کر لو، وجہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم رب کو محبوب ہے، تو رب نے اپنی محبوب کو اپنی محبوب چیز عطا فرمائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ رستہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں بہترین ہدایت والا رستہ، بہترین ہدایت کا طریقہ وہ کون سا ہدایت والا طریقہ ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کا بہترین ہدایت والا رستہ یہ ہے طریقہ. گویا رب کو جو طریقہ اور جو ہدایت پسند تھا، وہی طریقہ اور وہی ہدایت اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کو عطا فرمایا ہے. اب حضور فرماتے ہیں، حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. رب کائنات نے مجھے ادب سکھایا ہے، اور ایسے ادب کہ رب کائنات نے مجھے بہترین اور سب سے احسن ادب اللہ رب العزت نے سکھایا. سبحان اللہ. سکھانے والا ہو پروردگار عالم اور سیکھنے والا ہو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. سکھانے والا ہو رب العالمین اور سیکھنے والا ہو رحمت للعالمین، تو پھر وہ ادب ہی کیا ادب ہوگا. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نے شریعت و طریقت و حقیقت اور جو کچھ بھی پانا ہے تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اتباع. کیونکہ میرے طریقت اور میری شریعت اور میری حقیقت کی ویلیو تب بنے گی جب وہ میرے مصطفیٰ کریم کے اس ترازو پر پورا اتریں. آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی صراط مستقیم، آپ کی ہدی مبارکہ، آپ کی ادب کی موافق میرا شریعت ہو، میرے پاس جو طریقت ہے وہ ہو، میرے پاس جو حقیقت ہے وہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطہرہ میں ہو، تو تب میرا یہ رستہ رب کو بھی مرغوب ہوگا، رب کو بھی محبوب ہوگا، رب کو بھی یہ مطلوب ہوگا. اور اگر ایک بال برابر بھی شریعت مصطفیٰ سے ادھر ادھر ہو، تو چونکہ جس دین کو رب نے منتخب فرمایا ہے،
حضور کی اتباع کو رب نے منتخب فرمایا ہوا ہے، تو اگر ایک بال برابر بھی شریعت مطہرہ اور حضور کی اتباع سے ادھر ادھر ہو تو اس رستے کو کبھی ہم اللہ کی محبوب رستہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی کلام میں ہمیں کچھ ایسے آثار دکھائیں دیں گے کہ جو بظاہر شریعت غراء محمدی کے ساتھ متصادم ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ ان کو تعویل کر کے، کیونکہ مومن کے کلام میں تعویل ہوتا ہے، تو ہم ان کی تعویل کر کے اسے شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق لائیں گے۔ مثلا کوئی حالت سکر میں، حالت غلبہ سکر میں ایک بندہ کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم ہو، ہم ان کی قول کو تعویل بنا کے اسے شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکاٹ کے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو ہم معذور سمجھ لیں گے کہ یہ معذور ہے بوجہ غلبہ سکر، بوجہ غلبہ محبت، ان کی زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکلے ہیں کہ وہ بظاہر شریعت سے متصادم ہیں، جیسے کہ منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق، اور جیسے کہ بایزید بستامی نے یہ کہا تھا کہ لوائی فوق لواء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ مشائخ نے یہ الفاظ، یا حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے جو اقوال ہے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اسے شریعت مطہرہ کی چوکاٹ کے اندر کوئی بھی ان کے لیے حیلہ اور بہانہ بنا کے اسے شریعت مطہرہ کی چوکاٹ کے اندر لائیں گے تو تب جا کے وہ ہمارے لیے مقبول ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی، اب چونکہ آپ کی سکریہ اقوال زیادہ ہے تو آپ کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کو شیخ اکبر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر خود مقبول ہے لیکن آپ کے اقوال مردود ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بندہ خود مقبول ہو تو ان کے اقوال مردود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی مثال ہم عذر اور معذوری کی وجہ سے کہیں گے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ جن کو بیماری ہے، مسئلہ ہوا ہے ان کو انفلات الریح کا، ہوا نکلتا جا رہا ہے ان کا، تو ہم نے ان کے لیے مسئلہ یہ دریافت کیا ہے فقہ کے اصول کے مطابق کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے جائیں گے، اسی وضو پر جب تک کہ وہ وقت رہتا ہے وہ نماز پڑھتے جائیں گے، چاہے ان کا ہوا بعد نکلتا ہی رہے لیکن ان کا نماز صحیح ہوگا۔ ہم نے اس بندے کو جن کو سلسل بول کا نام بیماری ہو، سلسل بول جن کے پیشاب کے قطرے نکلتے جاتے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یہ بذات خود ان کے لیے ایک عذر ہے، معذوری ہے، وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے جائیں گے، اسی پر نماز پڑھتے جائیں گے، جب تک کہ وقت موجود ہے ان کا وضو ہوتا رہے گا، اور جب وقت نکل گیا تو ان کا وضو بھی فاسد ہو گیا۔ ایسے ہی ہم حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی اور یا وہ لوگ جنہوں نے سکریہ اقوال کیے اور وہ ظاہری شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، ان کے لیے ہم انہیں معذور سمجھ لیتے ہیں کہ وہ معذور ہے۔ راشے کی بیماری ہو کسی کو تو راشے کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ کانپتا رہتا ہے، اور کسی کو اگر لقوے کی بیماری ہو تو ان کا ایک گردن جو ہے وہ ٹیڑھا رہتا ہے، یا سینے پر لقوہ ہو یا ہاتھوں میں لقوہ ہو تو ایک جسم ان کا ایک عضو معطل رہتا ہے۔ اب ظاہری شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا سینہ رخ بقبلہ ہونا چاہیے، لیکن راشے کے بیمار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلتا ہلتا ان کا شکل اور صورت اور ان کا سینہ قبلہ رخ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ان کا نماز صحیح ہے کیونکہ ان کے لیے عذر موجود ہے، یہ معذور ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حالت سکر والوں کے لیے کیا عذر ہے؟ حالت سکر والوں کے لیے عذر یہ ہے کہ ان پر محبت ذاتی کا اتنا غلبہ ہوا ہے کہ ما سوی اللہ سب کچھ ان کی نظر سے اوجھل ہے، کسی ما سوی اللہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا، اسی لیے وہ اس صورتحال میں معذور ہے۔ میں پہلے اس بارے میں ایک مکتوب شریف بیان کر چکا ہوں کہ سکر کی حالت کیسی آتی ہے بندے پر اور کیوں کراتی ہے اور اسے ہم کیوں معذور سمجھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہماری تصوف، طریقت کی، پیر صاحب کی، مریدوں کی، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کی کشوف اگر ظاہر شریعت مطہرہ سے متصادم ہے وہ مردود ہے، مگر ایک بندے کا قول کہ جن کو حالت سکر ہو تو حالت سکر میں ان کا قول بظاہر اگرچہ شریعت مطہرہ سے متصادم ہو
لیکن اس کے باوجود بھی ہم اسے معذور سمجھ لیتے